السلام علیکم ناظرین دوستو، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، لاکھ دعا کر رہے ہوں لیکن دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور وہ خواہش تمنا پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی دل میں خواہش ہو، بہت دنوں سے دیرینہ خواہش ہو، آرزو ہو اور دعا بھی قبول نہ ہو رہی ہو، تو میرے دوستو نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ پر امید رہیں اور دعا کرتے رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں دعا کے مقبول ہونے کی، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا استعمال کریں، اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر ایک مہمان کو ٹھہرایا۔ وہ مہمان نابینا تھے اور ٹھہرانے کے بعد بڑی عزت خاطر تواضع کی، بڑی اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ رات میں جب سونے کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کمرے میں، اپنے اس کمرے میں جس میں وہ خود سوتے تھے، وہاں سلایا ان کو، اور جب وہ سو گئے دونوں، پھر رات میں کچھ دیر کے بعد آدھی رات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہیں، پھر اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک خاص دعا مانگنے سے پہلے ایک خاص دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ جب وہ دعا مانگ رہے تھے، وہ خاص دعا، وہ مہمان جو سوئے تھے نابینا، وہ بہت ہی غور سے اس دعا کو سن رہے تھے، چونکہ وہ خاص دعا تھی اور وہ اچھی طرح سے دھیان لگا کر سن رہے تھے، اور اچھی طرح سے وہ سننے کے بعد اسے اچھی طرح سے دماغ میں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سو گئے، تو وہ نابینا صحابی اٹھتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد وہ ان کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہی دعا پڑھتے ہیں جو ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھی تھی۔ اسی دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی دعا مانگتے ہیں۔ جیسے ہی اس دعا کو پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کر دیتے ہیں، ان کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، انہیں سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نابینا سے بینا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی سو جاتے ہیں۔ صبح میں اٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھتے ہیں کہ یہ نابینا آدمی بینا ہو گیا ہے، اسے دکھائی دینے لگا، اس کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی ہیں۔ پھر وہ نابینا صحابی ان کو واقعہ بتاتے ہیں کہ جب آپ رات میں اٹھے تھے اور نماز کے بعد جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے یاد کر لیا تھا، پھر میں اٹھا، آپ کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد میں اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سب سے پہلے وہی دعا پڑھی جو آپ نے پڑھی تھی، اس کے بعد میں اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دی۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ یہ دعا اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے خاص کر سکھلائی تھی، اور بتایا تھا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ سے جو مانگے گا، جو جائز مراد مانگے گا، جو جائز تمنا اور خواہش کی دعا مانگے گا، اللہ اسے ضرور نواز ہی دیں گے۔ میرے دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بعض خاص دعائیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں جس کے ذریعہ سے، جس کے پڑھنے کے بعد اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اور ان کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم رب الارواح الفانیتی والاجساد البالیتی اسألک بطاعت الارواح الراجعتی الى اجسادها وبطاعت الاجسام الملتئمت بعزتک وبکلماتک النافذۃ فیہم واخذک الحق بینہم والخلائق بین وبینک ینتظرون فصل قضائک ویرجون رحمتک ویخافون عقابک ان تجعل النور فی بصری والیقین فی قلبی وذکرک باللیل والنہار علی لسانی وعملا صالحا فرزقنی۔
دوستو اس دعا کو، چونکہ لمبی دعا ہے، آپ کو اگر نہ ہو یاد تو اسے اسکرین شاٹ لے لیں اس دعا کو یاد نہ کر پائیں، اسکرین شاٹ لے لیں یا کسی کاغذ پر لکھ لیں، پاؤز کر کے ویڈیو کو روک کر کے، یا اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں، اور جب آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی بڑی آرزو، کوئی بڑی جائز مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہوں تو اللہ سے مانگنا ہو تو رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر اس دعا کو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھیں، ایک بار اس دعا کو دیکھ کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد جو اللہ سے آپ کو مانگنا ہو، جو خواہش ہے، جو تمنا ہو، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اخیر میں درخواست ہے، اس طرح کی قیمتی ویڈیو کے لیے میرے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں۔ والسلام علیکم۔